ہم پڑھ رہے ہیں پیئر آف ورڈز. اب باری ہے پیئر نمبر 76 کی. اس کا پہلا لفظ ہے پرنسپل. اس کے اسپیلنگ پر اگر غور کریں تو یہ ہے PRINCIPAL اور اس سے مراد ہے ایکٹر ود لیڈنگ رول، ڈائریکٹر آف اے اسکول. یعنی وہ شخص جو کوئی اہم کردار ادا کر رہا ہو، جیسے کہ کوئی فلم وغیرہ کا ہیرو ہوتا ہے. اسی طرح سے اسکول کی انتظامیہ کا جو سب سے بڑا ہیڈ ہوتا ہے یا منتظم ہوتا ہے اسے بھی پرنسپل کہا جاتا ہے. اب اس سے متعلق ایک جملہ دیکھتے ہیں. A school principal's job requires administrative qualities and social skills. یعنی ایک اسکول پرنسپل کی نوکری کے لیے انتظامی خصوصیات اور سماجی مہارت درکار ہوتی ہے. یعنی اسکول پرنسپل کے جاب کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اسکول کے نظام کو اچھی طرح سے دیکھ سکے اور اس کے علاوہ اسے لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے کا ڈھنگ بھی آتا ہو. اب دیکھتے ہیں اس پیئر کا اگلا لفظ. اسے بھی پرنسپل ہی پڑھا جاتا ہے لیکن اس کی اسپیلنگ مختلف ہے. اسپیلنگ ہے PRINCIPLE اور اس سے مراد ہے کوڈ، بلیف، اے میٹر آف پرنسپل. یعنی کوڈ سے مراد ہے کوئی ضابطہ، جیسے ضابطہ اخلاق ہوتا ہے. اسی طرح سے بلیف یعنی یقین یا ایمان سے متعلق کوئی بنیادی اصول، جیسے کہ بعض جملوں میں اس طرح سے بات کی جاتی ہے اٹ از اے میٹر آف پرنسپل، یعنی یہ ایک اصول کی بات ہے. اس کے علاوہ لفظ پرنسپل جو ہے وہ لارجلی یا اوور آل کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہ جملوں میں کہا جاتا ہے ان پرنسپل، یعنی اس سے مراد ہے مجموعی طور پر. اسی طرح سے اس کا ایک مطلب ہے ایسنس آف سم تھنگ. The principal ingredient in a cake is flour. Essence of something سے مراد ہے یعنی کسی چیز کا اہم رکن، یعنی سب سے اہم رکن. جیسے کہ جب کیک بنایا جاتا ہے تو اس کا سب سے اہم انگریڈینٹ یا حصہ جو ہوتا ہے وہ میدا ہوتا ہے. اب پرنسپل سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. In principle, I am with you in protesting against a sudden increase in the school fees. اس جملے کے اندر لفظ پرنسپل کو لارجلی یا اوور آل کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی جس سے مراد ہے مجموعی طور پر یعنی پوری طرح سے. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے میں پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہوں اسکول کی فیسوں میں اچانک اضافہ ہونے کے خلاف احتجاج میں. اسی طرح سے اگر میٹر آف پرنسپل کے معنی میں سے استعمال کرنا ہو تو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے میٹر آف پرنسپل ٹو ریچ اسکول آن ٹائم، یعنی یہ ایک اصولی بات ہے کہ آپ وقت پر اسکول پہنچیں. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے پروسکرائب، جس سے مراد ہے کنڈیم اور فوربڈ، یعنی کسی بات کو سختی سے منع کرنا یا اس کے خلاف پابندی عائد کرنا. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. All foreign products were proscribed to promote local products. یعنی تمام بیرونی اشیاء پر پابندی عائد کر دی گئی تاکہ مقامی پروڈکٹس یا اشیاء کو فروغ دیا جا سکے، یعنی ان کی زیادہ بکری ہو. اب دیکھتے ہیں اس ورڈ پیئر کا اگلا لفظ. یہ ہے پرسکرائب. اس سے مراد ہے پرووائڈ اے میڈیکل پرسکرپشن، ریکمینڈ ود اتھارٹی. یعنی جب ڈاکٹر دوا تشخیص کرتا ہے تو اس کو بھی پرسکرائب کرنا کہتے ہیں، اور جو دواؤں کی فہرست وغیرہ یا ٹیسٹ وغیرہ کی فہرست ڈاکٹر تیار کرتا ہے اسے پرسکرپشن کہا جاتا ہے، یعنی دوا کا تجویز کرنا. ریکمینڈ ود اتھارٹی سے مراد ہے اختیاری طور پر کوئی بات تجویز کرنا، جیسے کہ کوئی بااختیار انسان یعنی جس کے پاس کوئی عہدہ ہو تو وہ کوئی حکم جاری کرتا ہے تو اسے بھی پرسکرائب کرنا کہتے ہیں. تو اب اس کے پہلے معنی میں یعنی جب ڈاکٹر دوا تجویز کرتا ہے، اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. The doctor prescribed her a 2 weeks rest for her sprained ankle. یعنی اس کے ٹخنے میں موچ کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے 2 ہفتے کا آرام تجویز کیا.
اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے quiet. اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ بھی ہے جسے اکثر کنفیوز کر دیا جاتا ہے اور وہ ہے QUITE quite، جس سے مراد ہوتی ہے خاصا. مثال کے طور پر اگر اس طرح سے کہا جائے the lesson is quite easy، یعنی سبق خاصا آسان ہے. تو اب اس کے مقابلے میں پیئر 78 کا یہ پہلا لفظ دیکھتے ہیں. اس کی سپیلنگ ہے QUIET اور اسے پڑھا جاتا ہے quiet. اس سے پچھلا لفظ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ یہ تھا quite یعنی خاصا، اور اب کی بار یہ دوسرا لفظ کیا ہے؟ یہ ہے quiet، اور اس سے مراد ہے سائلنس اور نیئر سائلنس، یعنی بالکل خاموش یا تقریباً خاموش. اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. He seemed quiet in his office due to a disturbed sleep the night before. یعنی ایک رات پہلے نیند میں خلل آنے کی وجہ سے وہ اپنے دفتر میں وہ اپنے دفتر میں خاموش دکھائی دے رہا تھا یا نظر آ رہا تھا، یا پھر وہ دفتر میں چپ تھا. تو خاموش یا چپ سے مراد ہے quiet، QUIET quiet. اب دیکھتے ہیں اس پیئر کا اگلا لفظ اور یہ ہے quit، QUIT quit، اور اس سے مراد ہے to leave یعنی چھوڑ دینا، جیسے کہ کہا جاتا ہے quit a job یعنی نوکری چھوڑ دینا. اسی طرح سے to stop یعنی روک لینا، جیسے quit talking یعنی باتیں کرنا بند کر دینا یا چپ ہو جانا. اسی طرح سے اس کا ایک اور مطلب بھی ہے to give up، جیسے کہ آپ کو کسی کام کی عادت ہو اور پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، تو give up سے مراد ہے چھوڑ دینا، جیسے کہ کہا جاتا ہے quit smoking یعنی سگریٹ نوشی ترک کر دی. تو کسی چیز کے ترک کرنے کے لیے بھی انگلش میں quit کے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. I had to quit my job as I had gathered enough money to go for higher studies. بلکہ اس جملے کو اگر اس طرح سے تبدیل کیا جائے تو بہتر ہوگا. I quit my job as I had gathered enough money to go for higher studies. یعنی میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی یا ترک کر دی کیونکہ میں نے خاصے پیسے جمع کر لیے تھے آگے پڑھنے کے لیے. اب دیکھتے ہیں اگلا ورڈ پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے RAIN رین، اور اسے انگلش میں کہا جاتا ہے precipitation، جس سے مراد ہے بارش. جملہ دیکھتے ہیں. places that get more rain have thicker forests. یعنی جن جگہوں پر زیادہ بارش ہوتی ہے تو وہاں زیادہ گھنے جنگلات ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، یہ ہے REIGN رین، یعنی یہ اس سے پچھلے لفظ کا ہم آواز ہے لیکن سپیلنگ مختلف ہے، اور اس سے مراد ہے period that a monarch holds power for. مونک سے مراد ہے بادشاہ. تو بادشاہت کا جو دور حکومت ہوتا ہے، یعنی جتنا عرصہ کوئی بادشاہ حکومت کرتا ہے وہ اس کا رین کہلایا جاتا ہے. اب اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. Queen Victoria's reign was the longest among the monarchs who have ruled England so far. یعنی اب تک انگلستان پر جتنے بھی بادشاہوں نے حکومت کی ہے ان میں سے ملکہ وکٹوریہ کا دور حکومت سب سے طویل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے RAISE ریز، جس سے مراد ہے ٹو گرو اور کلٹیویٹ، یعنی کسی چیز کو بڑھانا یا پالنا یا پھر اگانا. اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. When I was a young girl we cultivated goats on our farm. معاف کیجیے گا، اس جملے کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. When I was a young girl we raised goats on our farm. تو اس جملے میں لفظ ریز جو ہے اسے پالنے یا بڑا کرنے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح سے اگر فصل وغیرہ کے متعلق بات کرنی ہو تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ when I was a young girl we raised. اب یہاں گوٹس کی جگہ کسی فصل کا نام بھی لکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ رائس یا ویٹ on our farm. تو اب کی بار اسے کاشت کرنے کے، یعنی لفظ ریز کو کاشت کرنے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے.
یعنی جب میں چھوٹی تھی تو ہم اپنے فارم پر چاول کاشت کرتے تھے، جبکہ اس سے پچھلے جملے میں لفظ ریزڈ کو پالنے کے معنی میں استعمال کیا گیا تھا، اور جملے کا مطلب اس طرح سے تھا کہ جب میں چھوٹی تھی تو ہم اپنے فارم پر بکریاں پالتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، یہ ہے RISE، رائز، جس سے مراد ہے ٹو assume an upright position، ٹو assume an upright position یعنی بالکل سیدھی حالت اختیار کرنا یا پھر نیچے سے اوپر کی طرف کو جانا، جیسے کہ یہاں لکھا ہے ٹو موو اپورڈ، جس طرح سے سن رائز کے متعلق بات ہوتی ہے، جس طرح سے سورج آسمان میں طلوع ہوتا ہے اور پھر اوپر کی طرف بڑھتا ہے، گویا وہ آسمان میں اوپر کی طرف چڑھ رہا ہو، تو اس عمل کو رائز کرنا کہتے ہیں۔ جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں، I love to watch the sun rise in the morning، یعنی مجھے صبح کے وقت سورج کو طلوع ہوتے دیکھنا بہت پسند ہے۔ اردو زبان میں رائز جو ہے اس کا ایک معنی عروج بھی ہو سکتا ہے، جو کہ زوال کا الٹ ہوتا ہے۔ عروج سے مراد ہے بلندی پر جانا۔ تو یہ تھے چند اور پیئر آف ورڈز، انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔